السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ میری ساری بہنیں جو ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی، اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گی۔ اللہ آپ سب کو آباد رکھے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہاں پر میں گھر کے سارے کام میں کرتی جاتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں بھی کروں گی، کیونکہ یہ میرے دل کی باتیں ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بہنوں سے اپنے دل کی ساری باتیں کہہ دوں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو میں یہ بتاتی چلوں کہ نہ ہی میں کوئی عالم ہوں، نہ ہی مجھے بہت زیادہ علم ہے ان سب چیزوں کے بارے میں، مگر جتنا میں خود پڑھتی ہوں، جتنا میں سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ سب کچھ آپ لوگوں کو ہی بتا دوں، کیونکہ میں بھی ایک عام سی بندی ہوں، آپ لوگوں کے جیسی ہی ہوں۔ مطلب نہ ہی اتنی زیادہ مجھے نیک گزار ہوں، پرہیزگار ہوں، بس غلطیاں ہوتی ہر انسان سے، ہر انسان بہت زیادہ، مطلب ہم لوگ کافی زیادہ عاجز ہیں، ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، ہم سے بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو خیر، غلطیاں جب ہم لوگ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ غلطی کر لی ہے، کچھ ایسی بات کر لی ہے، کوئی ایسا کام ہم سے ہو گیا ہے، تو ہم اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے معافی مانگیے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ تو اس طرح جو چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں جو میں آپ لوگ کو بتاتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ، تو یہ سارے کے سارے وظیفے میں خود بھی کرتی ہوں، خود بھی آزما چکی ہوں، تبھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور جو ہمارا دین اسلام ہے وہ کافی زیادہ آسان دین ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ مطلب چھوٹے چھوٹے ذکر کرنے سے جو ایک لفظ ہوتے ہیں اور اس سے ہمارے کافی زیادہ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ جیسے ایک سبحان اللہ جب بندہ کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت اگا لیتے ہیں ایک سبحان اللہ سے۔ جیسے ہم کسی کو ایک گلاس پانی دیتے ہیں تو ایک گلاس پانی کے بدلے میں ہمیں جو ہے جنت میں ایک گھر مل جاتا ہے۔ تو اتنی زیادہ آسانیاں ہیں جب ہم کچھ نیکی کرنے کا ارادہ بھی صرف کرتے ہیں، مطلب ہم صرف دل میں یہ سوچ لیتے کہ انشاءاللہ میں کل اٹھوں گی تو میں یہ کام کروں گی، کوئی بھی نیکی کا کام، یا پھر میں انشاءاللہ اگلے 2 دنوں میں اس طرح کام کروں گی، تو یقین کرے کہ ہم لوگوں نے ابھی تک وہ کام کیا نہیں ہوتا اور اللہ کے ہاں وہ نیکی میں لکھ دیا جاتا ہے، مطلب وہ ہماری ثواب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے سوچے کہ کتنا زیادہ آسان ہے ہم لوگ کا دین۔ اور جب ہم کچھ برا سوچتے ہیں، مطلب برا کام کرنے کا جب ہم ارادہ کرتے ہیں، مطلب نیکی کا صرف ارادے پر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے جب ہم صرف ارادہ ہی کرتے ہیں، اور جب ہم برائی کا کوئی ارادہ کرتے ہیں تو یقین کرے کہ برائی کا ارادہ تب تک ہمارے عمل نامے میں نہیں لکھا جاتا جب تک کہ ہم وہ برائی کر نہیں لیتے۔ تو اس سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ نیکی صرف ارادے سے اس کی نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، اور برائی کا جب تک ہم کرتے نہیں ہیں تب تک وہ ہمارے عمل میں نہیں لکھا جاتا۔ اور جیسا کہ ہم اپنے اسکن کیئر کرتے ہیں، جیسے کہ ہم اپنے بالوں کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بال خراب ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہماری اسکن خراب ہو رہی ہے، ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اس طرح نیلز، مطلب ہم ٹائم نکال لیتے ہیں دن میں، مطلب کافی ٹائم نکال لیتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، اس سے بھی کافی ٹائم ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے اعمال اٹھتے بیٹھتے آپ لوگ کیا کریں، کچھ نہ کچھ پڑھتے جایا کریں، کچھ جو بھی آپ لوگ کو آتا ہے، جو بھی کوئی ذکر آپ لوگ کو آتا ہے آپ پڑھتے جائیں، تو آپ لوگ کریں گے اپنے گھر کے کام، اور ایسا لگے گا کہ اور جنت میں آپ لوگ کے گھر بھی بن رہے ہوں گے، آپ لوگ کی درختیں بھی اگائی جا رہی ہوں گی، کیونکہ آپ لوگ دنیا میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ پڑھتے جائیں گے۔ اچھا جی، یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ ایسا وظیفہ شیئر کرتی ہوں جو کہ ہم خواتین کے لیے خاص وظیفہ ہے، جیسا کہ ہم لوگ کی جو پردے والی بیماریاں ہیں، آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ پردے والی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں۔ ایسی بیماریاں جو ہم ڈاکٹر کو بتانے میں، دکھانے میں کافی زیادہ شرم محسوس کرتے ہیں، بلکہ کسی کو دکھا ہی نہیں سکتے، تو ایسی بیماریوں کے لیے ایک وظیفہ ہے جو ہم کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ اور جیسے آج کل اللہ نہ کرے بریسٹ کینسر بہت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ ہم سب کو ایسی خطرناک بیماری سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو ایسی بیماریوں کے لیے یہ وظیفہ ہے جو صبح شام صرف آپ لوگوں نے صبح کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، جو کہ 11 دفعہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو کبھی بھی انشاءاللہ کبھی بھی پردے کی بیماری نہیں ہوگی، ایسی بیماری نہیں ہوگی جو آپ لوگ کسی کو دکھانے سے آپ لوگ کو شرم آتی ہو۔ تو جی، یہ وظیفہ جو ہے تو صبح نماز کے بعد آپ لوگوں نے 11 دفعہ پڑھنا ہے، یا مالک ہو، یا قدوس ہو، یا سلام ہو۔ یہ 3 لفظ جو ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، یہ تینوں اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اور اس کو ہم لوگوں نے تینوں کو ملا کے مطلب پڑھنا ہے، یا مالک ہو، یا قدوس ہو، یا سلام ہو۔ تو یہ آپ لوگوں نے صبح نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھنا ہے، مطلب انگلیوں پہ پڑھنا ہے، اور 11 دفعہ آپ لوگوں نے مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، ریگولر پڑھنا ہے۔ یہ بھی الحمدللہ ہم کئی سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ
آپ لوگ بھی اس کو شروع کریں، اپنی بیٹی کو بھی بتائیں، اپنی بہنوں کو بھی بتائیں، جو بھی آپ کی فیملی میں جو ہیں تو ساری کے ساری جو آپ لوگ کی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، خالائیں ہیں، کزنس وغیرہ، ان سب کو یہ وظیفہ بتائے کہ آپ لوگوں نے جو پردے کی بیماری سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں نے صبح نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، یا مالک ہو، یا قدوس ہو، یا سلام ہو، یہ 3 الفاظ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اور اس کو پڑھنے سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ کبھی بھی ایسی بیماری نہیں ہوگی کہ آپ کسی کو دکھانے کے یا بتانے کے بارے میں آپ لوگوں کو شرم محسوس ہو۔ تو یہ سارے کے سارے چھوٹے سے چھوٹے وظیفے ہیں، اور ان کے ثواب اور ان کی برکات بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر میں بنا رہی تھی آج چکن۔ روز پکانے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ کیا پکائے، اور چکن بچوں کو میں پہلے بتا چکی، میرے بچوں کو تو بہت زیادہ پسند ہے، آپ لوگوں کے بچوں کو بھی سنا پسند ہوگی، چاہے بریانی ہوگی، چاہے جو بھی ہو گیا، تو چکن لازمی بنتی ہے۔ تو یہاں پر میں بنا رہی تھی چکن، اور ہمیشہ سے کوشش کرے کہ آپ لوگ وضو میں رہا کرے، کیونکہ وضو میں رہنے کے بھی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، اور بس نماز کی پابندی کیا کرے۔ جب انشاءاللہ آپ ایک دفعہ نماز کے پابند ہو جائیں گے تو سارے کام جو ہے تو خود بخود آٹومیٹک ہو جاتے ہوں گے، مطلب آپ کا دن کافی اچھا گزرتا جائے گا، کیونکہ ایک نمازی ہے جو ہمارے کافی ذرا آسان ہے، مطلب زکوٰۃ دینا، حج کرنا، وہ بھی اللہ کرے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلا لے، وہ سارے کام بھی پھر بڑے بن جاتے ہیں، مطلب اس کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی ہر کسی پہ فرض نہیں ہے، جو امیر ہے ظاہر انہی پر فرض ہے، حج بھی ہر کسی پر فرض نہیں ہے، جو امیر ہیں انہی پر حج فرض ہے۔ اچھا، حج کے بارے میں ایک بات میں آپ لوگوں کو ایک دوسرا قصہ سناتی ہوں جو میرے ساتھ خود وہاں پر پیش آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ حج پہ جاتے ہو یا پھر عمرے پہ جاتے ہو تو آپ لوگ ظاہر اللہ کے گھر ہی جاتے ہو، اللہ کے مہمان ہوتے ہو، تو وہاں پر آپ کے لوگوں کے منہ سے جو بھی دعا نکلتی ہے تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور یقین کرے کہ آپ لوگ وہاں حیران ہو جاتے ہوں گے کہ آپ کے صرف دل میں وہ بات آتی ہوگی اور 1 منٹ بعد وہ کام آپ لوگ کے ساتھ ہو جاتا ہوگا، آپ لوگ کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں۔ تو بس وہی بات ہے کہ ہم وہاں پر اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اچھا، جب ہم لوگ حج میں تھے تو حج تو خیر 5 دنوں کا ہوتا ہے، اور یہ 5 دن جو ہوتے ہیں وہ ذرا سخت ہوتے ہیں، مطلب اس میں کافی زیادہ مشقت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت کا جو جہاد ہے تو وہ حج ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے حج بہت زیادہ مشکل ہے، مطلب میں نے خود کیا ہے، میں نے جوانی میں کیا ہے، مگر حج واقعی بہت زیادہ مطلب مشقت والا کام ہے۔ اس لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو 60 سال تک پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد کہیں حج پہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد تو پھر چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتے، تو وہاں پر حج کی جو سختیاں ہیں وہ کیسے برداشت کرتے ہوں گے۔ اچھا، حج میں جب پھر عرفات کے بعد جو دن آتا ہے تو وہ ہم لوگ کی عید کا دن ہوتا ہے، مطلب سعودیہ میں، تو وہاں پر جب بڑے شیطان کو ہم مار کر آتے ہیں تو وہ ہماری عید کا دن ہوتا ہے، مگر وہاں پر تو عید میں ایسے خاص کچھ ہوتی نہیں، کیونکہ ہم لوگ مینا میں ہوتے ہیں، اور تو ہم سارے فرائض وہاں پر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اتنا خاص ہمیں عید کا پتہ نہیں چلتا۔ تو ہم مینا میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے خیمے میں، میرے ساتھ ساری جو ہماری گروپ کی عورتیں وغیرہ تھی، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، اور پاکستان میں وہ دن عید کا تھا، مطلب پاکستان میں اس دن عید تھی، اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی باتیں کر رہے تھے کہ آج ابھی ہمارے گھر میں یہ بن رہا ہوگا، ابھی ہمارے گھر میں وہ بن رہا ہوگا، اور میں ان کو بتا رہی تھی کہ آج ہمارے گھر میں جو ہے تو ہم جیسی قربانی کرتے ہیں تو کلیجی جیسی آتی ہے تو ہم کلیجی پکاتے ہیں اور کلیجی کھاتے ہیں، اور یقین کرے کہ اس وقت میرے کلیجی کھانے کو ایسا دل چاہا، بہت زیادہ میرے دل میں آیا کہ کاش میں بھی کلیجی کھا رہی ہوتی۔ اتنے میں میرے ہسبینڈ آ گئے، مجھے آواز انہوں نے دی کہ آ کے کھانا لے جاؤ، جب میں گئی ہوں انہوں نے مجھے کھانا دیا ہے، اور جیسے ہی میں نے وہ پیکٹ کھولے، آپ لوگ بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا میری اس بات سے کہ جیسے ہی میں نے وہ پیکٹ کھولا ہے تو اس کے اندر کلیجی ہی پکی ہوئی وہ سالن کے طور پر میرے لے کر آئے تھے، اور فوراً سے میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے کہا کہ یا اللہ، یہ بات تو میرے دل پہ آئی، مطلب دل کے اندر میری آئی ہے۔ میں نے ان خواتین کو صرف اتنا بتایا کہ دیکھیں یہ میرے کلیجی کھانے کو، مطلب آج ہمارے گھر میں کلیجی بن رہی ہوگی، اور اللہ نے میری اتنی بات سن لی۔ یہاں پر تھوڑی بہت میں ایموشنل بھی ہو رہی ہوں، کیونکہ مجھے سارے کے سارے وہ دن یاد آ رہے ہیں، تو میرے کہا کہ یا اللہ آپ کتنے مہربان ہو کہ میرے دل میں صرف یہ بات آئی ہے کہ آج کے دن ہمارے گھر میں کلیجی بن رہی تھی، اور فوراً سے کلیجی میرے سامنے آ گئی۔ تو اس سے اندازے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے دل کے قریب ہے، جو بات ہمارے دل میں ہوتی ہے وہ اللہ جان جاتا ہے، اور اللہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جو دعائیں ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ دعائیں تو ہمیں اسی دنیا میں مل جاتی ہیں، مطلب جلد ہی مل جاتی ہیں، اور جو سے کام ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتے تو وہ دعائیں بالکل بھی رد نہیں ہوتی، وہ آخرت کے لیے جمع ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر پھر میں ایک بات آپ لوگوں کو کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں، کیونکہ بہت سارے کمنٹس مجھے ایسے آ رہے ہیں کہ آپ نے جو نماز والا وظیفہ ہے وہ بھی ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آپ نے ابھی تک شیئر نہیں کیا، حالانکہ میں شیئر کر چکی ہوں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ میرے ولاگ میں ہے، وہ ڈیٹیل سے میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، مگر بہت سے لوگ جو ہیں تو انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس لیے ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو جیسے ہی آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کے پاس خود ہی میری جو بھی نئی ویڈیو ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔
اور انشاءاللہ بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو میں خود پڑھتی ہوں، جو میں خود کرتی ہوں، تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی۔ اور میں ایسا کوئی بھی دعا یا وظیفہ آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی جو میں نے خود نہ پڑھا ہو۔ سب وظیفوں ہی میں بہتری ہے، کیونکہ سارے کے سارے کلام جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، سارے ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر ہیں، مگر میں خود جو آزما چکی ہوں تو اس کے بعد ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر لیں، مومن پشاور پر، وہاں پر بھی میں اسٹوری وغیرہ دیتی ہوں۔ کچھ بات پوچھنی ہوگی آپ لوگوں نے تو وہاں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو ماشاءاللہ آپ کافی اچھے کمنٹس کرتے ہیں، بہت زیادہ مجھے آپ لوگوں نے پیار دیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور سورہ مزمل کا جو وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا تو کافی مجھے پوچھتے ہیں کہ اس کو ریگولر کرنا ہے، کب تک کرنا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ نہ ہی انسان سے ریگولر ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کیا کرے کہ ریگولر ہی پڑھا کرے۔ کبھی کبھی جب کہیں مہمان آ جاتے ہیں، کہیں آنا جانا ہو جاتا ہے تو ایک دن 2 دن کا ضائع ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، مطلب فکس نہیں کہ لازمی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، بس یہ پڑھتے جانا ہے جب تک انشاءاللہ آپ لوگوں کی کوئی مراد پوری نہیں ہو جاتی۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جب آپ لوگ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو بہت جلدی آپ کی جو خواہش ہے، جو جائز مراد ہے، وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ اب لوں گی آپ لوگوں سے اجازت، اللہ